السلام علیکم، میں ہوں خضر یاد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمیع ابراہیم فین۔ تو چلتے ہیں آج کی اخبارات کی طرف، آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف، سنتے ہیں سمیع ابراہیم کی زبانی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی خبروں کی طرف۔ تمام اضلاع کا احتجاج مؤخر کر کے ملتوی کر کے فوکس یہ کیا گیا ہے کہ اب آپ 15 تاریخ کو ڈی چوک پہنچیں۔ ایک بڑی عجیب سچویشن ہے، اس لیے کہ یہاں پر ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے آج ہی ریڈ زون میں ہر طرح کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ جو شہر ہے وہ فوج کے حوالے، اور ایسے میں اگر ہزاروں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اسلام آباد کا رخ کیا تو ایک بڑی سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی۔ حکومت پی ٹی آئی پر تنقید کر رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں، یہ جب بھی کوئی بڑا سمٹ ہوتا ہے، کوئی اجلاس ہوتا ہے تو یہ آ جاتے ہیں اس کو خراب کرنے کے لیے، اور اس کا سارا بلیم وہ پی ٹی آئی پر ڈال رہی ہے۔ لیکن حکومت سے کوئی پوچھے کہ یہ سارا کرائسس اس لیے ہے کہ عمران خان کے بارے میں، ان کی صحت کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں اس سے تمام قوم پریشان ہے، اور پی ٹی آئی کا مطالبہ سمپل یہ ہے کہ صرف ان کی ایک ہمشیرہ اور ڈاکٹر کو اجازت دی جائے کہ وہ عمران خان سے مل لیں تاکہ جو ان کی صحت کے بارے میں ابہام ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن حکومت یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور الٹا بلیم پی ٹی آئی پر ڈالنے کی کر رہی ہے کوشش کہ جی یہ تو سارا کچھ پی ٹی آئی کر رہی ہے، حالانکہ یہ سارا معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے 5 منٹ میں اگر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ اور ڈاکٹر کو اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دے دی جائے تو سارا معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے، اور 15 اکتوبر کا جو احتجاج ہے وہ بھی مؤخر ہو سکتا ہے۔ لیکن جو حکومت ہے وہ جان بوجھ کر، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا 8 جیسا یہ 25 جیسا یہ مئی میں جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو رینجرز نے جس طریقے سے گرفتار کیا، جو تصاویر آئیں، لوگوں کو غصہ آیا اور پھر اس پر احتجاج ہوا، تو اس کا ملبہ بھی پھر پی ٹی آئی پر ڈال دیا گیا۔ حالانکہ اگر اس دن عامر فاروق صاحب عمران خان صاحب کو واپس بلا لیتے، حکام سے کہتے کہ وہ ان کو پیش کریں، تو یہ جو کچھ بھی ہوا اس دن وہ بھی بچ سکتا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے حکومت نے پابندی لگائی، عمران خان کو سولٹری کنفائنمنٹ میں پھینکا، اور جب مطالبہ کیا پی ٹی آئی نے کہ ہم نے ان سے ملنا ہے اور ان کی صحت کے بارے میں ابہام پیدا ہو گیا، تو اب ملبہ پھر پی ٹی آئی پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی۔ تو یہ مین سٹریم میڈیا میں یہ خبر ایک چل رہی ہے، اور سوشل میڈیا تو اس کو بہت زیادہ کوریج دے رہا ہے کہ اب 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال کر لی گئی ہے۔ دوسری جو خبر ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو الوداعی عشائیہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا خرچہ 20 لاکھ روپے آتا ہے، تو کہا ہے کہ میں وہ نہیں لوں گا اور حکومت کے قوم کے پیسے بچاؤں گا۔ حقیقت یہ نہیں ہے، جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو ججز کی اکثریت ہے، انہوں نے جو عشائیہ ہے سپریم کورٹ کا جانے والے چیف جسٹس کے آنر میں، اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ اطلاعات جب ملی کہ 10 سے زیادہ جج جو ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے، تو قاضی فائز صاحب نے اپنی دانست میں یہ فیصلہ کیا کہ اچھا اب تو اس ڈنر کو ہی پھر کر دیتے ہیں کہ جی میں نہیں لوں گا۔ حالانکہ اس سے پہلے جو کیٹرر ہے راجپوت کیٹرر، رپورٹڈلی ان کو رجسٹرار نے بلایا، ان سے پیسے ویسے لیے، اور وہ بھی غلط تھا، کیونکہ ہمیشہ جو الوداعی عشائیہ ہوتا ہے وہ جس چیف جسٹس نے ٹیک اوور کرنا ہوتا ہے وہ بندوبست کرتا ہے جانے والے چیف جسٹس کے اعزاز میں۔ تو یہاں قاضی صاحب نے خود ہی ریٹ ویٹ لگانا شروع کر دیا، تو لیکن جب یہ پتہ چلا کہ بہت سارے ساتھی ججز اس میں شریک نہیں ہوں گے، تو اب جناب کہتے ہیں کہ جی اس میں 20 لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا، تو اس لیے میں تو نہیں آؤں گا، اور میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ ملتوی کر دیں تاکہ ریاست کے پیسے خرچ نہ ہوں۔ تو وہی ٹوپی ڈرامہ، قوم کو جھوٹ اور ایک مکر و فریب کی کہانی، وہ آخری وقت میں بھی قاضی صاحب یہ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب پشاور کا جو جرگہ تھا پختون موومنٹ کا، بڑا کامیاب رہا، اور آپ مجھے ایک بات بتائیں، جس وفاق نے ان پر پابندی لگائی اور یہ کہا کہ جی وہ تو کالعدم ایک تنظیم ہے، وہیں پر اب جو وفاق کا نمائندہ گورنر فیصل کریم کندی صاحب وہ بھی وہاں پر، اور کل جو ہیں جناب وزیر داخلہ صاحب بھی وہاں پر، اور جو پی ٹی آئی ہے
انہوں نے جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پر، انہوں نے یکسر ساری صورتحال کو تبدیل کیا، اور جس پر پابندی لگائی جا رہی تھی تنظیم پر، اسی کا انہوں نے وہاں پر جرگہ کیا اور ہونے دیا جرگہ، اور اس میں وفاق نے بھی شرکت کی۔ تو مجھے بتائیے پھر کیا وفاق کے پلے رہ گیا؟ کیا ان کی پالیسی ہے؟ کیا یہ بات کرتے ہیں جس کو غدار کہتے ہیں، جس کے اوپر الزام لگاتے ہیں، وہیں پر جا کر ان کے ساتھ فنکشن کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو بڑی رٹ کی بات کرتے ہیں؟ کہاں ہے ان کی یہ رٹ؟ تو اس کا جو میسج گیا وہ بالکل یہ واضح پیغام گیا ہے کہ وفاق کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں انہیں پتہ ہی نہیں ہے، جو کہ انہیں کہا جاتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے وہی وہ کرتے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ NA 231 جہاں کراچی ملیر کی یہ نشست تھی، اس کے 4 جو پولنگ سٹیشنز تھے، اس کی ری کاؤنٹنگ کا مسئلہ تھا، لیکن وہاں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالحکیم بلوچ جو صرف تقریباً 450 ووٹوں سے جیتے تھے، ان کے حمایتی آ گئے، انہوں نے وہاں سے بیلٹ پیپر ہی سارے جلا دیے، بوری بیلٹ پیپر والی جلا دی تاکہ کاؤنٹنگ ہو ہی نہ سکے۔ یہ اس طرح، اور الیکشن کمیشن نے چپ کر کے سب کچھ دیکھتا رہا، اور PTI کے امیدوار کی جو رٹ تھی یا جو ان کی درخواست تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے ان کے ووٹ زیادہ ہیں، اس طرح غنڈہ گردی سے اس کو ختم کیا گیا۔ تو یہ بنیادی طور پر پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے۔ اب جناب جو سب سے بڑا ایک ایشو ہے آئینی ترامیم کا، اس کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ 18-19 سے پہلے آئینی ترامیم جو ہیں ان کو منظور کرا لیا جائے، زبردستی زور کی بنیاد پر، اور اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اس پہ۔ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب نے 20 ارب روپے اس کے لیے مختص کر دی ہیں کہ 100 کروڑ بھی دینا پڑے MNAs کو تو دیں، کیونکہ اگر قاضی چلا گیا اور منصور علی شاہ صاحب آ گئے تو یہ حلقے کھل جائیں گے سارے، اور اگر حلقے کھل گئے تو فارم 47 کی حکومت تو کلیپس کر جائے گی۔ یہ تو ہم تو ہارے ہوئے ہیں، تو اس حکومت کو بچانے کے لیے اگر 20, 25, 30 ارب بھی لگ جائے تو یہ کوئی اس کی بہت زیادہ قیمت نہیں ہے۔ تو جناب اب اس لحاظ سے یہ دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے، آفریں بھی کی جا رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں متضاد بیانات بھی دیے جا رہے ہیں، حالانکہ مولانا نے یہ کہا کہ اگر میں نے اس ترمیم کو ووٹ دینا ہوتا تو میں اس ترمیم کو ووٹ دے چکا ہوتا۔ یہ جو ترمیم ہے اس حالت میں ہمیں قابل قبول نہیں، اور آئینی عدالت کی جگہ آئینی بینچ کی بات چیت ہو رہی ہے۔ اور اب دیکھیں میٹنگ آج بھی ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن حکومتی جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں انسائیڈرز کے یہ SCO کی وجہ سے شہر بند ہوگا، فوج کے حوالے ہے، عدالتیں بھی بند ہیں، چھٹیاں ہیں، تو اسی آڑ میں 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ، کیونکہ اراکین پارلیمنٹ کو بھی کہہ دیا گیا کہ 15 تک وہ اسلام آباد میں پہنچ جائیں، تو یہ اس کو منظور کرا لیا جائے گا، اور پھر جس وقت عدالتیں کھلیں گی وہ کسی کام نہیں ہوگی، نارمل ہوگی، اور فوج واپس جائے گی اسلام آباد سے۔ تو یہ جناب آج اس وقت تک یہ ترمیم ہو چکی ہوگی، انشاءاللہ جلد قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بن چکے ہوں گے، مزید خبروں اور سربراہ، تو پھر تب تک اللہ نگہبان۔